علیہ وسلم جب مکہ شریف سے وہ بات آئی تھی نا ابو جہل کی، وہ اس نے اس کے بعد یہ واقعہ تھا کو لے کے آپ لوگ ہاتھوں بڑا بڑا تھکا تو نہیں بھائی بتانا کوئی کیا سننا چاہے گا مجھے بتانا، ورنہ یہی منڈی اور کہیں لگے گی انشاءاللہ۔ میرا کام ہے بسوں پہ ہو، ٹرینوں پہ ہو، بھوکی پہ ہو، بس پہ ہو، بات پہ ہو تو حضور کی کروں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ذرا ہاتھوں بڑھا کے بولے سبحان اللہ۔ وہ بات تھی نا ابو جہل کے دوست کی، اس نے کہا یار میں کیا کروں؟ کہا دو کام کرو، تب جاؤ کعبے کا طواف کرنے کے لیے، یاد ہے؟ یاد ہے؟ بولے کہا کیا؟ بولے کان میں روئی ڈال دو اور آنکھیں نیچی کر دو۔ بولے کیوں؟ کبھی کبھی مسلمانوں کے نبی وہاں قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور آنکھ اوپر مت اٹھانا۔ کہا کیوں؟ کہا کبھی وہ خود طواف کرتے رہتے ہیں، کبھی وہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ اب جب وہ اندر ابلی کیا نا، یہ بات حضور شہزادے صدر الشریعہ نے بیان کر، حضور شہزادے صدر الشریعہ نے بیان کر، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کا دوست کان میں روئی ٹھوس کر کے اور آنکھ اپنی نیچی کر کے کعبے کے آنگن میں آیا، کعبے کے آنگن میں آیا۔ اس دور کی جہالت کے دور میں جو طریقہ تھا کعبے کے طواف کرنے کا شروع کیا اس نے، جیسے ہی طواف کرنے کا، وہ اگر اس وقت دیکھا جائے تو پھر حجر اسود ہے، اس کے آگے ملتزم ہے، پھر باب کعبہ ہے، پھر مقام ابراہیم ہے، پھر آگے حکیم ہے، حکیم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ پرنالہ شریف آگے نکلے، رکن یمانی شامی ساری برکتیں موجود ہیں۔ جیسے وہ حجر اسود، ملتزم، باب کعبہ، مقام ابراہیم سے آگے گیا نا، وہ حکیم، وہ چھوٹا سا آنگن، وہ پرنالہ شریف کی بہار ہے جس کے دامن میں میزاب رحمت ہے، جیسے وہاں پر پہنچا حضور اسی حکیم میں قرآن پڑھ رہے۔ اگر وہ سب نے سبحان اللہ کہا کہ نہیں کہا؟ بولو بولو بولو۔ حضور قرآن پڑھ رہے تھے، شاعر کہتا ہے حضور قرآن پڑھ رہے تھے، یہ قرآن حضور کو پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے انوار کبریا سے ہے خلقت رسول کی، ہمت ہے شرک کہہ دو یہ شرکت رسول کی۔ مصروف تھے تلاوت قرآن میں رسول، قرآن کر رہا تھا تلاوت رسول۔ اللہ اللہ، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، حکیم نے میزاب رحمت پرنالہ شریف کے نیچے میرے آقا قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب قرآن کی بھینی بھینی آواز پہلی ہی راؤنڈ میں اس کے کان میں گئی۔ آپ مجھے زور سے بتانا، پکی بات ہو تو ورنہ کوئی بات نہیں بھائی، کیا حضور کی آواز روئی کے پارے روک سکتے ہیں؟ ارے کچھ تو دنیا کی دیوار گر گئی، چائنا کی دیوار غائب ہو گئی میرے بھائی، حضور کی دیوار، حضور کی آواز تو روئی روکے گی؟ ہاتھ اڑا کے بتاؤ، آپ اپنی بات کرو بھائی، آپ کا عقیدہ جو بتائیے گا مجھے، کیا حضور کی آواز کو روئی روک سکتی ہے؟ یہودیت کی بنائی ہوئی دیوار تو گر گئی، عیسائیت کی بنائے ہوئے درختوں کی پگڈنڈیوں میں حضور کی آواز ادھر سے ادھر ہو گئی، کراس ہو گئی، سمجھے؟ ان کے شجر کے بنائے ہوئے وہ خیمے خاکستر ہو گئے۔ اس کے کان میں پہلے ہی چکر میں حضور کی آواز، میٹھی میٹھی آواز داخل ہوئی اور بائیں کان میں روئی لگائے ہوئے۔ اب جب حضور کی آواز ہلکی سے اس کے کان میں آئی تو سہل گیا، اس نے تیزی کے ساتھ اپنا سفر کیا اور پھر حجر اسود پر ملتزم، مقام باب کعبہ، مقام ابراہیم، جیسے اب حکیم میں دوبارہ چکر آئے نا، اب اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ اب حضور کی آواز میٹھی میٹھی اس کے کان کے راستے سے دل تک پہنچنے والی تھی، وہ ہوش ہی کھو گئے، اپنے ہوش ہی کھو گئے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تیسرے راؤنڈ میں اپنی انگلیاں اس کے کان میں ڈال کے روئی نکال کے پھینک دی اور چوتھے چکر میں حضور کی آواز کو سن کے وہ آیا تھا کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اب وہ حضور کا طواف کرے، حضور کی آواز میں مست مگن ہو گیا۔ جلدی سے اس نے اپنی مستی کی عالم میں 7-8 چکر جو بھی تھے اس دور میں مکمل کیے۔ ایک صاحب سے پوچھا یہ بتاؤ یہ آواز کیسی ہے، یہ آواز کیسی ہے، اتنی مسکون کن آواز، یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں۔ کہا مسلمانوں کے نبی حکیم میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بولو 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 ہاتھوں کو ڈال کے، مسلمانوں کے نبی حکیم میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ چیخ کر کے بھاگتا ہوا آیا حضور کی بارگاہ میں، دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے لال تشریف فرما تھے اور حضور قرآن پڑھ رہے تھے۔ چیخ کر کے بولا اے نبیوں کے سردار، جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو وہی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے۔
جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ حضور کے قدم شریف پہ گرا، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کی وہ پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی اور وہ بھی شامل ہو گیا اس نعرہ لگانے والی پاکیزہ قبیلے میں۔ جبی کی ہر شکر کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رہب پہ چہرہ کلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں لوگوں نے پردے ڈال رکھے ہیں، اس پر ذکر نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں لوگ رافضی ہو رہے، ارے ہم اپنے صحابہ کی باتیں بتاتے ہی کر رہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضور کی سیرت سے فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں، ہم حضور کی صرف بیان ہی کر سکتے ہیں۔ وہ بیان کرنے والوں کو تو آپ رات کے 2 بجے بلاتے ہو، جب تک مائک والے اور وہ لوگ سننے والے ہے کہ نہیں؟ آئیے بتاتا ہوں کہ حضور کتنے حسین ہیں۔ یہ جلسوں کی زمین ہے، بزرگوں کے قدم یہاں پر آئے، مشائخ خیر سنت یہاں پر آرام کرے، یہاں سے وہابیت کا جنازہ دور جا کے پھینکا جا چکا ہے۔ اپنے وقت کا مرحب سکندر بھی یہاں کار ثابت نہ ہوا، اس علی کے شیر کے آگے جسے شیر بے شیر سندر کہا جائے۔ سمجھے میری بات؟ اعلیٰ حضرت کا فیضان کیسا برسا ہے، شکر ادا کرو اللہ نے آپ کو اور آپ کے باپ دادا کے عقیدے کو سلامت رکھا، ورنہ وہابیت کھا گئی ہوتی۔ سمجھے؟ آئیے حضور کے حسن کے حوالے سے آخری بات سنیں، اجازت دیجیے، کوئی تکلیف؟ محبت سے بولو سبحان اللہ، اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولو سبحان اللہ۔ حضور کے حسن کے حوالے سے بات، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے نکلے مدینہ شریف کے لیے، کہاں کے لیے؟ ماشاءاللہ، بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ حضور صاحب سجادہ خانواد قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ، بریلی شریف، حضور سیدی اکثر میاں شاہ صاحب قبلہ تشریف لانے والے، محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ، بڑا کے بولو مسلک اعلیٰ حضرت، خانواد اعلیٰ حضرت۔ میں علامہ نظامی صاحب قبلہ کے مدرسے میں جھاڑو لگاتا ہوں، علامہ نظامی صاحب، سمجھے؟ علامہ نظامی صاحب قبلہ ایسے تھے بریلوی، ایک مرتبہ سفر سے آئے تو کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا یہ تحقیق اعلیٰ حضرت کی ہے اور یہ تحقیق میری ہے۔ 3 دن تک اپنے مدرسے میں نہیں گئے، علامہ نظامی صاحب 3 دن تک اپنے مدرسے میں نہیں گئے۔ معلوم ہے جب اپنے مدرسے میں نہیں گئے تو ایک استاد گئے، بولے حضور آپ الہ آباد میں ہیں، مدرسے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ میرے امام کی تحقیق کے مقابل میں کسی نے اپنی تحقیق یہ کہہ کے رکھی ہے، وہ تحقیق بریلی کے امام کی ہے، یہ تحقیق میری ہے۔ تو مشتاق احمد نظامی نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسی جھوپڑی، مجھے ایسا محل نہیں چاہیے جس میں اعلیٰ حضرت نہ ہو، مجھے ایسی جھوپڑی چاہیے جس میں اعلیٰ حضرت ہو۔ محبت سے کہہ دو مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، خانواد اعلیٰ حضرت، فیضان خانواد برکات، فیضان خانواد بلگرام شریف، فیضان مشائخ شیر بے شیر سنت، فیضان مشائخ پیلی شریف، اور بھی کچھ خصوص سرکار شہید غزہ کی چوکھٹ ہے۔ دیکھیں حضور کا حسن، میرے دل کی خواہش میرے دوستوں کا حکم تھا اس موضوع پر بات کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے قریب آئے مدینہ شریف، معاً کچھ کوس باقی رہ گیا تھا، اب مدینہ مثال کے طور پر 25-30 کلومیٹر باقی رہ گیا۔